ہے خدا رحمت لٹاتا عید میں، فضل بندوں پر ہے کرتا عید میں، ہے خدا رحمت لٹاتا عید میں، فضل بندوں پر ہے کرتا عید میں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ گزشتہ چند دن پہلے ایک صدا لگی تھی، غل اٹھائے 400 پھر آمد رمضان ہے، کھل اٹھے مرجھائے دل تازہ ہوا ایمان ہے۔ اور دیکھتے ہی دیکھتے بڑی تیزی کے ساتھ رمضان کا برکتوں والا رحمتوں والا مہینہ ہم سے جدا ہو گیا، اور اب پہنچ چکے ہیں ہم عید الفطر میں۔ اور عید الفطر میں اس وقت ہم پروگرام دیکھ رہے ہیں بلیک اینڈ وائٹ۔ جی ہاں، رمضان المبارک میں ایک تعداد ایسی ہوتی ہے جو عبادت کا مہینہ، بالخصوص اللہ کی رحمت کے پانے کا مہینہ، کہ جس کا پہلا عشرہ عشرہ رحمت کہلاتا ہے، درمیان کا عشرہ ہوتا ہے وہ اس کا مغفرت کا ہوتا ہے، اور آخری عشرہ جہنم سے آزادی کا ہوتا ہے۔ دیکھتے ہی دیکھتے برکتیں لینے والے رحمتیں بھی لوٹتے ہیں، اللہ پاک سے اپنی مغفرت کی نوید بھی حاصل کرتے ہیں، اور ساتھ ہی ساتھ جہنم سے آزادی کا پروانہ بھی پاتے ہیں۔ لیکن بعض ایسے بھی افراد ہوتے ہیں جو اس رحمتوں اور برکتوں والے مہینے کو بھی، جہاں مغفرت کا عام اعلان کیا جا رہا ہوتا ہے، ہزار امتی بخشے جا رہے ہوتے ہیں، روزانہ 10 لاکھ گناہ گاروں کو جہنم سے آزاد کیا جا رہا ہوتا ہے، اس موقع پر بھی ایسے افراد بھی ہوتے ہیں جو بدنصیب اشخاص ہوتے ہیں جو اس مہینے کو بھی غفلت میں گزار دیتے ہیں۔ تو ہم عید الفطر کے موقع پر یہ پروگرام دیکھ رہے ہیں جس کا نام ہے بلیک اینڈ وائٹ۔ اس میں ایسے ہی افراد سے انشاءاللہ الکریم آپ سے ملاقات کروائیں گے کہ جنہوں نے اس رمضان کو عبادت میں گزارا، اپنے کام کاج میں بھی مصروف رہے اور ساتھ میں عبادت پر کمر بستہ بھی رہے، اور ایسے افراد کہ جس نے رمضان کو غفلت میں گزارا، تو ان ایسے افراد سے آپ کی ملاقات کروائی جائے گی۔ تو اس موقع پر ہم حیدرآباد میں موجود ہیں، ایک شاپ پر آئے ہوئے ہیں۔ یہاں پر یہ کہہ لیں کہ جو اے سی کے پارٹس ہوتے ہیں اس کی یہ شاپ ہے، ہمارے ساتھ اس کے آنر موجود ہیں۔ آئیے اس شاپ کے آنر سے ان کے رمضان روٹین کے بارے میں جاننے کی کوشش کرتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رمضان ویسے تو روٹین انسان کا گزرتا ہی ہے 11 مہینے، لیکن رمضان کا مہینہ یہ کہہ لیں کہ کچھ ہماری تبدیلی پاتا ہے، انسان سونے جاگنے میں بھی روٹین میں تبدیلی آ جاتی ہے۔ تو آپ کی لائف کس طرح تبدیل ہوتی ہے رمضان میں؟ جی بالکل، رمضانوں کے اندر کی روٹین بہت زیادہ چینج ہو جاتی ہے، جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ ماشاءاللہ سے یہ رحمتوں والا برکتوں والا مہینہ ہے۔ اس کے اندر عبادتیں کرنے کے اپنے ہی ماشاءاللہ مزے ہیں، نمازیں پڑھنے کے، نوافل ادا کرنے کے، قرآن پاک کی تلاوت کرنے کے، اس کے اپنے ہی مزے ہیں، اور ساتھ ساتھ یہ کہ کام کو بھی دیکھنا ہوتا ہے، تو ان دونوں چیزوں کو مینٹین کرنا پڑتا ہے۔ ماشاءاللہ سے روٹین یہ ہے کہ تھوڑی سی ایکٹیویٹی چینج ہو جاتی ہے بہت زیادہ۔ جیسے عموماً ہوتا ہے رات میں بندہ اگر عشاء کے بعد سونا چاہے تو عشاء کے بعد سو سکتا ہے، لیکن رمضان میں یہ کہہ لیں کہ عشاء کے بعد 1 گھنٹے ساتھ میں تراویح بھی شامل ہو جاتی ہے۔ پھر بندہ فجر میں اٹھتا ہے، رمضان میں یہ کہہ لیں کہ سحری کرنے کے لیے فجر سے بھی پہلے اٹھنا پڑتا ہے۔ یعنی ایک تو یہ کہہ لیں کہ سونے کا جو روٹین ہوتا ہے وہ کافی متاثر ہوتا ہے۔ آپ کی لائف میں کیا یہ تبدیلی آتی ہے یا؟ جی ہماری لائف میں بالکل آتی ہے کہ مین یہ کہ ہمارا ہے ایئر کنڈیشن پارٹس کے کام کے حوالے سے، ٹھیک ہے۔ اب ہمارا روٹین کا یہ ہے کہ ہم صبح جو ہے اس پر آتے ہیں، شاپ کو اپنی 11 بجے اس کو اوپن کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ پھر اس کے بعد یہ کہ لیبر کو بھی ریلیف دینا ہوتا ہے کہ ان کے بھی روزے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو لیبر کو تھوڑی ٹائمنگ ہے، وہ لیٹ آورس میں تھوڑے آتے ہیں لیبرز۔ اب اس کے ساتھ ساتھ یہ کہ نمازوں کا وقت ہے، ساتھ ساتھ ہم اپنی لیبر کے ساتھ دکان کے اوپر شاپ کے اوپر روزے کھولتے ہیں۔ پھر اس کے بعد یہ ہوتا ہے کہ عام دنوں میں تو ہماری شاپ کی ٹائمنگ تھوڑی سی آپ کو پتہ ہے کہ 12-1 بجے بند ہو جاتی ہے، لیکن رمضانوں میں کیا ہوتا ہے کہ کام کا ٹائم بھی ہوتا ہے، ساتھ ساتھ اب سحری کے ٹائم ہم اس کو شاپ کو آف کرتے ہیں اپنی 3 بجے تک، اور اس کے بعد پھر یہ کہ جاتے ہیں پھر فجر کی نماز ادا کرنی، پھر مسجد کے اندر درس و بیان ہوتا ہے، اس کو سنتے، پھر اس کے بعد آ کے گھر پہ کے آرام کرتے ہیں۔ پھر دکان پہ کب آنا ہوتا ہے پھر آپ؟ بالکل ایسے ہی دکان پر یہ کہ تقریباً 11 ساڑھے 11 بجے پھر شاپ اوپن کرتے ہیں، لیکن اس میں یہ کہ لیبر کو ہم نے جو ہے نا ڈسٹریبیوٹ کرا ہوا 2 جگہ، ٹھیک ہے۔ ایک کو ہم تھوڑا جلدی بلاتے ہیں تو ان کو رات کو جلدی فارغ کر دیتے ہیں تاکہ وہ جا کے ریسٹ کر لیں، سو جائیں، اور جو ہمارے ساتھ رات کو لیٹ آورس جاتے ہیں ان کو تھوڑا لیٹ بلاتے ہیں۔ اچھا، جیسے رمضان کا مہینہ ہے، اس میں عبادت بھی کرنی ہے اور ساتھ میں اپنا کام کاج بھی دیکھنا ہے، اپنے بزنس کو بھی دیکھنا ہے، کاروبار کو بھی دیکھنا ہے، دکان کھولنا بند کرنا ہے، سارے معاملات لیبر کو چلانا بھی، اس کے ساتھ ساتھ عبادت کرنا، اس میں کیا کیا ڈیفیکلٹیز آ جاتی ہیں؟ بعض اوقات ہوتا ہے نا بندہ بوجھ سمجھنے لگ جاتا ہے، ایسا تو نہیں ہوتا کچھ؟ نہیں بوجھ، یہ تو خیر اللہ تعالیٰ کا شکر ہے، کرم ہے اس مالک کا کہ اس کی عبادت کرنے کا موقع ہمارے کو مل جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ عام روٹین میں تو آپ کو پتہ ہے کہ
इबादत का इतना एक वो नहीं हो पाता, लेकिन रमज़ानों में माशाल्लाह अल्लाह का ख़ास करम हो जाता है। जब रमज़ानों में इबादत करने का मज़ा भी अपना अलग है, और ये कि इबादत में माशाल्लाह से ज़ौक़ भी पैदा हो जाता है, और इबादत भी अल्लाह का शुक्र है कि जैसे कुरान पाक की रोज़ाना तिलावत करना, ठीक है, नमाज़ों का एक बिल्कुल टाइम टेबल से एक नमाज अदा करना, फिर अफ्तार की माशाल्लाह रोज़े का एक एहतमाम, तो माशाल्लाह रमज़ानों की तो बहारें हैं माशाल्लाह। हाँ, वैसे ही ना रमज़ान में तो नफल का सवाब फ़र्ज़ के बराबर, फ़र्ज़ का सवाब 70 गुना बढ़ा दिया जाता है। बिल्कुल तो ये कह लें वैसे ही एक आवाम का रूटीन होता है मस्जिदों का रुख करना, और माशाल्लाह मस्जिदें ये कह लें कि जो 2-3 फ्लोर बने हुए होते हैं, बाज़ छोटी मसाजिद उसके फ्लोर भर जाते हैं, और बड़ी मसाजिद में भी देखने में आता है कि अंदर का हॉल भी और शैन भी इस तरह आबाद रहती है। तो मदनी चैनल के नाज़रीन को क्या कहना चाहेंगे? इबादतों को, नमाज़ों को इनको कंटिन्यू रखें, और माशाल्लाह मदनी चैनल ये तो अल्लाह का एक बहुत बड़ा हमारे पे ख़ास तोहफ़ा है, ख़ास करम है, अल्लाह के वली मुर्शिद कामिल की नज़र करम है माशाल्लाह कि ये हमारे को मदनी चैनल मिला हुआ है। इससे हमारे को बहुत ज़्यादा दीन की बातें सीखने का, और हमारी नमाज़ दुरुस्त करने का, वज़ू दुरुस्त करने का, हमारे फ़र्द उलूम का बहुत माशाल्लाह मालूमात होती है। और दावत इस्लामी ने और माशाल्लाह मदनी चैनल ने जो दीन का काम किया है, इसको भुलाया नहीं जा सकता। शॉप ये कब से आप मकसद रन कर रहे हैं यहाँ पर, ये कह लें? ये माशाल्लाह से हमारे को तकरीबन 7 साल माशाल्लाह ये मुकम्मल हो गए हैं। 7 साल हो गए माशाल्लाह। इससे पहले क्या रूटीन होता था आपका? इससे पहले हम एयर कंडीशन रिपेयरिंग का काम करते थे। अब अच्छा, एयर कंडीशन रिपेयरिंग में हमारे साथ रमज़ानों में जो है ना, वो बहुत ज़्यादा जो है ना हमारे को ये कह लें कि एक बड़े मसले मसाइल पैदा होते थे, क्योंकि गर्मियों का टाइम होता था। सही। अगर आप 7 साल पहले जाएँ तो गर्मियों का टाइम बहुत ज़्यादा होता था, बिल्कुल गर्मियों ऐसे में ही था। पिक गर्मियों के अंदर रमज़ान आते थे। बिल्कुल। अब माशाल्लाह हमारी लेबर जो थी तकरीबन 16-17 लड़के शॉप पर होते थे। अब उन सब के माशाल्लाह रोज़े होते थे, सब अपनी इबादत करते थे। अब उनको अगर हम रिपेयरिंग में, इसमें एयर कंडीशन काम में हार्ड वर्किंग होता है ना, ये इस काम में लगाएं तो बेचारों के रोज़ों में खलल आता था। तो उसमें हम ये अपनी लेबर के साथ ये रिलीफ क्या करते थे कि अपनी लेबर को ये मगरिब के बाद पे बुलाते थे। अच्छा। वो घर पे रोज़ा खोले, पूरे दिन रेस्ट करें, सही। मगरिब के बाद फिर हम बुलाते थे। तो मगरिब के बाद से लेके हम लोग फजर तक कंटिन्यू ये काम करते थे। उसमें हमारे डीलर हजरात और हमारे जो कस्टमर बेचारे थोड़ा से वो होते थे, लेकिन हम बोलते यार रोज़ा है, इबादत का यही महीना मिला है, इसमें जो थोड़ी बहुत हो सके अल्लाह ताला को राज़ी करने की कोशिश करते थे। माशाल्लाह। और उसमें भी हम आखिरी के 10 दिन जो अपनी शॉप ऑफ कर दिया करते थे, अच्छा। अपनी लेबर को ये एहतिकाम में बिठा दिया वाह करते भाई थे, वाह, माशाल्लाह। ताकि वो भी इबादत कर सके, हमारा भी एक बख्शिश का ये कि सिलसिला बन जाए। अच्छा, इसी इंस्टॉलेशन का आपने बताया कि शॉप से पहले आपका वही काम था, और आपके पास आते होंगे इंस्टॉलेशन करने वाले भी काफ़ी लोग। कभी ऐसा हुआ किसी मस्जिद में, मदारिस के अंदर आपने एसी के इंस्टॉलेशन का काम किया हो? हाँ, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का ये ख़ास करम रहा है कि मदारिस में, मसाजिदों के अंदर मौका मिलता रहता है माशाल्लाह, ये वहाँ पे एयर कंडीशन वगैरह लगाने का। अल्हम्दुलिल्लाह लगाते हैं वहाँ पर, और अल्लाह का ये फजल है। खैर बताने वाली बात नहीं है, लेकिन ये अल्लाह का ख़ास करम है कि हम माशाल्लाह वहाँ लगाते थे, और फ़ी सबीलिल्लाह हमारी कोशिश होती थी कि फ़ी सबीलिल्लाह मसाजिदों के काम ये किए जाए। माह रमज़ानुल मुबारक बड़ी बरकतें, रहमतें लुटाता हुआ हमारे दरमियान आया, और फिर हमें रोता छोड़कर चला गया। हम जुम्मतुल विदा में भी यही कहते रह गए कि जब गुज़र जाएंगे माह 11, तेरी आमद का फिर शोर होगा, क्या मेरी ज़िंदगी का भरोसा, अलविदा अलविदा माह रमज़ान। रमज़ान आया, रहमतें, मग़फ़िरतें, आज़ादी जहन्नुम के परवाने लुटाता हुआ हमारे दरमियान आया और आकर चला गया। ईद सईद की खुशियाँ हम मना रहे हैं। मेरे मोहतरम इस्लामी भाइयों, रमज़ान में हमने क्या पाया और क्या खोया। सिलसिला है ब्लैक एंड वाइट, यानी सफ़ेद और सियाह, और इसमें हम आपको बताएंगे कि ये माह मुबारक ऐसा अजीम मुबारक महीना था। उम्मत मुहम्मदी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को पता चल जाता कि ये रमज़ान क्या है, तो वो तमन्ना करते कि काश पूरा साल रमज़ान रहता। मेरे मोहतरम इस्लामी भाइयों, खैर रमज़ान तो गुज़र गया, अल्लाह पाक हमें फिर खैर से रमज़ान देखना नसीब फरमाए। अल्लाहुम्मा बल्लिगना रमज़ान बिस्सिहति व आफ़िया। तो आज हम इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल चंद इस्लामी भाइयों के पास जाएंगे और आपको बताएंगे कि उन्होंने रमज़ान को किस तरह गुजारा है। जी हाँ, सियाह के माने वो हैं कि जिन्होंने रमज़ान को भी गफलत में गुजार दिया, पूरी रात टूर्नामेंट खेलते रहे, ताश खेलते रहे, लूडो खेलते रहे, लोग खुद भी परेशान रहे, लोगों को भी परेशान किया। मगर एक तरफ वो लोग भी थे जिन्होंने नामा अमाल को नेकियों से मुज़य्यन करने की कोशिश की, इबादतें की, रमज़ान के रोज़े रखे, रातों को तहज्जुद की सआदत पाई, तरावी की नमाज़ें पढ़ी, और उन्होंने किस तरह अपने रमज़ान को सफ़ेद किया। इंशाअल्लाह आपको चंद इस्लामियों के तासुरात भी दिखाएंगे और उनसे बैठ के कुछ बातचीत भी करेंगे कि आया उन्होंने किस तरह
رمضان مبارک سے برکتیں سمیٹی ہیں. تو ہم پہلے ایک اسلامی بھائی کی طرف چلتے ہیں, دیکھتے ہیں وہ کیا کہتے ہیں. گزشتہ رمضان آپ نے کیسا گزارا؟ میرے مولا میں تھک گیا ہوں، نہ جانے کیوں دور تک گیا ہوں، میری سیاہ شب کو نور کر دے، میں تیری راہ سے بھٹک گیا ہوں. 2 سال پہلے اعتکاف کیا تھا، اور اعتکاف میں ایک تربیت ہوئی تھی، ایک بہت بڑے نگران تھے، نیک اعمال کا میں رسالہ ملا تھا، تو یہ میری زندگی کا لازمی جز بن چکا تھا. تو الحمدللہ بہت چینجنگ آئی لائف میں. اور سب سے بڑا جو گول ہوتا ہے ہر نوجوان کا، فائنینشیل فریڈم. تو میں آن لائن کی دنیا سے وابستہ ہوں، اور ہم اپنے کام میں اتنے ڈوبے کہ رزق تو حاصل کر لیا، گول لائف اچیو کر لیے، مگر میں ان کو بھول چکا تھا. تو نیت یہ تھی کہ میں دوبارہ اعتکاف کروں، مگر بدقسمتی سے پچھلے سال میں اعتکاف نہیں کر سکا، اور اس سال مزید شدید طلب تھی. تو الحمدللہ جب دوبارہ حاضر ہوئے، اب افسوس یہ ہوتا ہے کہ وہ 30 روزوں میں جو 20 دن رمضان کے کیسے گزرے، اور یہاں کے 10 دن نماز، روزہ، اشراق، چاشت، اوابین، وہ باریکیاں کہ سمجھ لو جیسے ساری بیڈ انرجیاں نا اسے اکھاڑ کے پھینک دی گئی ہوں. تو ناقابل بیان ہیں وہ چیزیں. احسان ہے پاک پروردگار کا کہ اس بابرکت مہینے کو اللہ تعالیٰ نے ہمیں نوازا اسے، اور اس کے اندر یہ ہے کہ شکر الحمدللہ، نمازوں میں جو غفلت کا جو آتا تھا معاملہ کاروبار کے دوران، اس چیز کے اندر ہماری کوشش زیادہ سے زیادہ ہوتی ہے باجماعت ادا کریں، اور اللہ کا احسان ہے اس میں روٹین بنی ہے. تو انشاءاللہ اللہ عز و جل سے یہی دعا ہے کہ آگے بھی اس کو ایسے ہی کامل رہیں اس پہ انشاءاللہ. اچھا، رمضان میں ویسے عوام کی ٹالرنس کہہ لیں، برداشت کہہ لیں، آپ کا تو کام بھی یہ کہہ لیں کہ اے سی کے پارٹس کا ہے، اور گرمی کے ستائے ہوئے اگر یہاں آتے ہوں گے اور پتہ لگ رہا ہے مطلوبہ چیز نہیں مل رہی ہے، روزے کی حالت میں کوئی دھوپ میں گرمی میں یہاں پہنچا اور مطلوبہ چیز نہیں ملی، تو ان کا بعض اوقات کیسا بیہیویئر ہوتا ہے یہاں پر؟ اب یہ تو مارکیٹ ہے، اس میں آپ کو ہر طرح کے، آپ کو پتہ ہے ماشاءاللہ کہ ہر طرح کے لوگ ہوتے ہیں، لیکن یہ اپنے اوپر، ہمارے اوپر ہے کہ ہم ان کو کس طریقے سے ڈیل کرتے ہیں. سارا معاملات اسی کے اوپر آ جاتے ہیں. تو اللہ کا لاکھ لاکھ احسان ہے. رمضان نہیں، اس کے علاوہ بھی کوشش ہماری یہی ہوتی ہے، لیکن اس کے اندر خاص طور پہ ہم ان کا اور زیادہ وہ کرتے ہیں کہ ہاں بھئی آپ تھوڑا سا ریسٹ کریں. اس معاملے کے اندر جتنی کوشش ہوتی ہے کہ سامنے والا اور ہماری طرف جیسے ایک ہم اس کے لیے عملی نمونہ بنیں گے تو وہ ہماری طرف اور زیادہ راغب ہوگا. اچھا، رمضان میں مجاہد بھائی آپ کا روٹین میں کیا تبدیلی آتی ہے؟ دکان میں، سونے جاگنے میں؟ روٹین میں تو ایسا ہے کہ نیند کا معاملہ تھوڑے سے ڈسٹرب ہو جاتے ہیں، لیکن یہ ہے کہ اس کی جگہ جو ہم جو عبادت کر رہے ہیں وہ الحمدللہ اس چیز کو بھرپور کر دیتے ہیں، انرجک ہو جاتے ہیں واپسی اس چیز کے. جیسے میں نے آپ کو بتایا با جماعت الحمدللہ اس میں سلسلہ جب چلتا ہے تو بندہ واپسی انرجیٹک ہو جاتا ہے. نیند کا یہ ہے کہ ہاں معاملات تھوڑے سے ڈسٹرب ہو جاتے ہیں کاروبار کی وجہ سے، کیونکہ ایئر کنڈیشن پارٹس کا کام ہے، آپ کو پتہ ہے اس میں بندہ لیٹ بھی نکلا ہوا ہوتا ہے. تو وہ کور کرتے ہوئے فجر تک تقریباً یا سحری تک بیٹھے ہوتے ہیں، اس کے بعد پھر گھر جاتے ہیں، اور وہی صبح پھر 11 ساڑھے 11 بجے دکان واپسی کھولنی پڑتی ہے. جی مدنی چینل کے ناظرین، واقعی میں رمضان میں کہہ لیں ہر خاص و عام کی روٹین میں تبدیلی آ جاتی ہے، اور بالخصوص ہم مسلمان ہیں، اور مسلمان پر نماز کہہ لیں مردوں پر جماعت سے پڑھنا یہ واجب بھی ہے، تو بلا عذر شرعی جماعت بھی نہیں چھوڑ سکتے. اپنے کاروبار، اپنے بزنس کو، اپنے دیگر معاملات کو بھی دیکھ کر چلنا ہوتا ہے. تو ساتھ ہی ساتھ یقیناً کچھ نہ کچھ روٹین میں فرق آ ہی جاتا ہے، لیکن ہمیں چاہیے کہ اس رمضان کے روٹین کو ہم 11 ماہ اپنا کے رکھیں. بالخصوص جلد سونے کی ترکیب بنائیں، جلد اٹھنے کی ترکیب بنائیں، رات سونے کے لیے بنیے، رات آرام کریں. اور ساتھ ہی ساتھ جب ہم رمضان میں سحری کے لیے اٹھتے تھے وہی وقت یہ کہہ لیں کہ افضلیت کا، قبولیت کا وقت ہوتا ہے. تو ساتھ ہی ساتھ رمضان میں ایک روٹین ہوتا ہے عوام کا کہ جب سحری کے لیے اٹھتے ہیں سحری بھی کرتے ہیں اور ساتھ میں نماز تہجد بھی پڑھ لیتے ہیں. جہاں تک ہو سکے نوافل کی کثرت بھی اختیار کریں. انشاءاللہ الکریم اس کی برکت اس دنیا میں بھی ملیں گی، اور انشاءاللہ ہماری قبر و آخرت بھی روشن ہو جائے گی. اللہ پاک کے پیارے اور آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان علی شان ہے، جس کا خلاصہ ہے کہ اگر بندوں کو معلوم ہو جائے کہ رمضان کیا ہے تو میری امت تمنا کرے کہ کاش پورا سال ہی رمضان ہو. جی ہاں، رمضان وہ برکتوں والا مہینہ ہے کہ جس میں کہہ لیں کہ مسلمانوں کی ایک تعداد عبادت پر کمر بستہ ہو کر مسجدوں کا رخ کرتی ہے، اور الحمدللہ مسجدوں میں بہار آ جاتی ہے، اور کیا سحر و افطار کے یہ کہہ لیں رونقیں ہوتی ہیں، اور سارا سال ہی کاش کہ رمضان جیسا روٹین ہی ہو جائے. آج ہم رمضان کی حقیقی معنوں میں برکتیں نہیں جانتے، لیکن پھر بھی یہ کہہ لیں عاشقان رمضان ہوتے ہیں، ان کی تمنا ہوتی ہے کہ واقعی میں کاش سارا سال ہی رمضان ہو.
تو آئیے ایک بزنس مین کے پاس ہم موجود ہیں, کپڑے کے تاجر ہیں, ان سے جاننے کی کوشش کرتے ہیں ان کا رمضان کا روٹین کیسا گزر رہا ہے. میرا کام یہ کپڑے کے حوالے سے ہے اور ماشاءاللہ بہت اچھا کام ہے, اور رمضان شریف کی برکت سے الحمدللہ عبادت کا بھی سلسلہ جاری ہے زیادہ سے زیادہ, اور کام میں بھی ماشاءاللہ تیزی آ جاتی ہے رمضان شریف میں, اور اس کی برکت سے بھی ماشاءاللہ عبادت بھی خوب ہو رہی ہے, کام بھی ہو رہا ہے. اچھا, اس میں عمران بھائی یہ بھی ہوتا ہے بعض اوقات کہتے ہیں نا رمضان تو کمانے کا مہینہ ہے, اور کپڑے کا تو واقعی میں عید کا سیزن لگا ہوا ہے اور سر کو جانے کی فرصت نہیں ہوتی ہوگی, تو واقعی میں نیکیاں کمانے کا موقع بھی ہے جو نیکیوں کی طرف رکھتے ہیں. تو آپ کے رمضان کے روٹین میں کام متاثر ہو جاتا ہے یا عبادت متاثر ہو رہی ہوتی ہے, کس طرح ملا جلا کے چلاتے ہیں معاملات کو؟ الحمدللہ ہم لوگ رمضان شریف میں جو ہے بالکل طریقے سے چلتے. میری روٹین تو یہ ہے کہ تراویح وغیرہ پڑھ کے, نماز وغیرہ عبادت کر کے, قرآن پاک پڑھ کے, تراویح پڑھ کے پھر میں گودام پر آتا ہوں. تو اور پھر ماشاءاللہ ہمارے ورکر کو بھی ریلیف ہے کہ آرام سے گھر پہ روزے گزارے, سکون سے پھر آئیں. اور ہماری ٹائمنگ ہے تقریباً افطاری کے بعد کھولتے ہیں ہم لوگ, پھر 1-1:30 بجے بند کرتے ہیں, پھر کچھ ریسٹ کرتے ہیں, پھر دوبارہ پھر تہجد کی تیاری, پھر نماز وغیرہ جو بھی سلسلہ ہے الحمدللہ یہ صحیح ہے کام. اچھا, یہ تو رمضان کے علاوہ آپ کا یہ کاروبار کھلنے کا اور بند ہونے کا کیا انداز ہوتا ہے؟ رمضان کے علاوہ کاروبار ہمارا 3:30 بجے ہم لوگ کھولتے ہیں, تقریباً 11 بجے ہم لوگ کلوز کر دیتے ہیں. اچھا, رمضان کے علاوہ یعنی کہ دن میں آپ کا روٹین ہوتا ہے یہاں پہ 3 بجے سے رات 10-11 بجے تک, اور رمضان مبارک میں یہ کہہ لیں کہ مغرب کے بعد افطار کے بعد سے لے کے 1-1:30-2 بجے تک جو ہے وہ سحری سے پہلے ختم ہو جاتا ہے. تو اس سے تو واقعی میں ٹائمنگ پہ بھی فرق پڑتا ہوگا ورکرز کی, اور ان کے روزے بھی گھر پر گزر جاتے ہوں گے. اچھا, آن لائن کے تعلق سے آپ کا تقریباً زیادہ تر کام ہے جو یہاں نظر آ رہا ہے, جو آپ نے بتایا بھی ہے, تو آن لائن میں کیا ڈیفیکلٹیز آتی ہیں رمضان کے معاملات میں؟ آن لائن کے بزنس جو ہے رمضان میں تھوڑا کم ہوتا ہے. ہماری شاپ ہے الحمدللہ, شاپ پہ رمضان میں جو ہے کام ڈبل تبل ہو جاتا ہے, اور وہاں ٹائمنگ بڑھ جاتی ہے. تو وہاں جو ورکرز ہوتے ہیں جو کام میں سیلز مین ہیں ان کو کیا ریلیف دی جاتی ہے رمضان کے حوالے سے؟ ان کو بڑھ جاتی ہے تو ریلیف دی جاتی ہے بالکل, ان کو سیلری بھی اچھی دی جاتی ہے, پھر عیدی الگ دی جاتی ہے, اور جو بھی معاملات ہوتے ہیں عید کے وہ پورے کیے جاتے ہیں ان کے, اور افطار وغیرہ بھی شاپ پہ ہی ہوتی ہے. صحیح. اچھا, وہاں افطار شاپ پہ ہوتی ہے, یہاں تو آتے ہی افطار کے بعد گودام پہ نا. ہاں, رمضان کے حوالے سے بتائیے گا, جیسے نمازوں کا اہتمام ہوتا ہے, اب شاپ بھی ہے, اور ہمارے پاکستان میں تو اللہ کرے کہ ایسا نظام ہی آ جائے کہ جہاں جماعت کا وقت ہو اذان ہو اور شٹر بند ہو جائے, لیکن ابھی فی الوقت تو ایسی مارکیٹ نظر نہیں آتی ہے. لیکن کوئی نہ کوئی بارش کا پہلا قطرہ گرے اور اس طرح کا کوئی ماحول بنے کہ بھائی نماز کے وقت جو ہے وہاں پہ بورڈ لگ جائے کہ بھائی ہم جو ہے ابھی نماز کے لیے جا رہے ہیں اور اتنے بجے سے اتنے بجے تک دکان بند رہے گی. لیکن بہرحال اب تک یہ ماحول نہیں ہے, تو نماز میں جو یہ کہہ لیں کہ نمازوں کے اوقات میں سیلز مین کی کیا کیفیت ہوتی ہے, کس طرح نمازوں کی وہ تقسیم کاری ہوتی ہے؟ نمازوں میں ایسا ہے کہ سیلز مین جیسے 2 چلے گئے, پھر آ گئے, پھر دوسرے چلے گئے, اور گودام میں ایسا سسٹم ہے جب نماز کا ٹائم ہوتا ہے تو ہم لوگ کیا کرتے ہیں, سارے ساتھ جاتے ہیں نماز پڑھنے. اچھا عمران بھائی, آپ سے یہ بھی معلوم کریں گے کہ عموماً رمضان میں یہ کہ ہم گھر پہ تو افطاری کر ہی رہے ہوتے ہیں گھر والوں کے ساتھ بیٹھ کے, کوئی ایسا ہوا کہ کہیں افطاری کرانے کا بھی موقع ملا؟ کیونکہ افطار کرانا وہ پانی کے گھوٹ سے کیوں نہ کروائی جائے, اس کی بھی بڑی فضیلت ہے. تو افطار کے تعلق سے کیا فرمائیں گے؟ جی الحمدللہ, فیضان مدینہ 4 نمبر میں اعتکاف والوں کی افطاری فرسٹ ڈے وہ میری طرف سے ہوتی ہے الحمدللہ. اس کے علاوہ جو زکوٰۃ کا سلسلہ ہے وہ پہلے تو رشتہ دار وغیرہ جو بھی ہمارے ہے ریلیٹیو کوشش ہوتی ہے ان کو جائے. اس کے بعد الحمدللہ تقریباً دعوت اسلامی میں جاتی, دل مطمئن ہے, دل یوں مطمئن ہے. جب میں دینا اسٹارٹ کیا تھا تھوڑا سا دینا اسٹارٹ کیا تھا, آج الحمدللہ ہر سال بسال بڑھتی جا رہی ہے زکوٰۃ, اور الحمدللہ بزنس بھی بڑھتا جا رہا ہے. جب لازمی بات ہے زکوٰۃ پوری جا رہی ہے, بزنس بھی بڑھ رہا ہے, اور کوشش ہوتی ہے ایکسٹرا زکوٰۃ جائے تاکہ اوروں تک بھی پہنچ جائے. اچھا, آپ بتا رہے ہیں جیسے زکوٰۃ دینا شروع کری تو یہ کہہ رہے ہیں بزنس بھی بڑھنا شروع ہو گیا الحمدللہ, مال بڑھنا شروع ہوا نا. جی الحمدللہ, اللہ کی راہ میں دینا شروع کیا تو وہ مال میں بڑھوتی ہوتی ہے, اور زکوٰۃ کو ویسے بھی مال کا میل کہا گیا ہے نا, اور میل ہی ہوتا ہے وہ تو نکالنی ہی ہے, اور دعوت اسلامی جیسی دینی تحریک ماشاءاللہ دنیا بھر میں کام کر ہی رہی ہے. اچھا, ساتھ ہی ساتھ گروسری سے متعلق دیکھیں, اگر ہمارے گھر میں ایک عام روٹین میں ایک سودا سلف ڈالتا ہے بندہ مہینے کا, تو رمضان میں یقیناً اس میں بھی کوئی فرق آتا ہوگا؟ جی بالکل, رمضان میں ڈبل ہو جاتا ہے سودا. ایک کھجور کا آئٹم خاص طور پہ بڑھ جاتا ہے, کھجور کا ہو گیا, فروٹ ماشاءاللہ عام دن میں بہت کم کھانے میں آتے ہیں, اور ماشاءاللہ رمضانوں میں زیادہ سے زیادہ کھانے میں آ جاتا ہے. اور بھی سامان ہے, فرائی وغیرہ, یہ سبھی بڑھ جاتا ہے سامان.
یعنی کہہ لیں کہ کچھ صحت افزا چیزیں بھی بڑھ جاتی ہیں جی اور جی کچھ یہ صحت کو برباد کرنے والی چیزیں، بالکل بالکل جیسے پکوڑے ہو گئے، سموسے ہو گئے، یقیناً اب یہ تلی ہوئی چیزیں ہو گئیں، فرائی چیزیں، تو اس سے صحت خراب بھی ہوتی ہے۔ بالکل عموماً ہوتا ہے نا بندہ سحری میں اس لیے ڈٹ کر کھا لیتا ہے کہ سارا دن بھوکا رہنا ہے، اور پھر افطار میں اس لیے ڈٹ کر کھاتا ہے کہ سارا دن بھوکا رہا ہوں۔ تو رمضان میں ویسے عموماً روٹین سے ہٹ کر بھی یہ کہہ لیں کہ بندہ سوچ رہا ہوتا ہے رمضان میں کم کھانے میں آتا ہے، دیکھنے میں یہ آ رہا ہوتا ہے کہ بعض اوقات رمضان میں بندہ زیادہ کھا رہا ہوتا ہے۔ کیا فرمائیں گے اس بارے میں؟ جی جی ایسا ہی ہے، رمضان میں روٹین بڑھ جاتی ہے کھانے کی، اور پھر پورا دن بھوک پیاس سے رہتا ہے، تو اچانک جو چیزیں اتنی آتی ہے سامنے تو بندہ زیادہ کھانے میں آ جاتا ہے۔ کوشش ہوتی ہے کم سے کم ہی کھائے، لیکن پھر بھی آ جاتا ہے کھانے میں زیادہ۔ جی مدنی چینل کے ناظرین، جیسا کہ عمران بھائی نے بتایا کہ رمضان میں کھانے کا یہ کہہ لیں کہ روٹین بھی بڑھ جاتا ہے، جیسا کہ بندے کا روٹین تبدیل ہو رہا ہے تو کھانا بھی زیادہ کھانے میں آ رہا ہوتا ہے۔ تو بعض اوقات ہمارے دسترخوان پہ طرح طرح کے انواع و اقسام لگی ہوتی ہیں، طرح طرح کے کھانے ڈشز موجود ہوتی ہیں، تو اس کے ساتھ ساتھ ہمیں احساس بھی کرنا چاہیے ایسے لوگوں کا کہ جو ان نعمتوں سے محروم کیے گئے ہیں یا کسی بھی سبب سے محروم ہیں، کہ جن کے پاس اتنا مال نہیں ہے، جن کی کہہ لیں کہ زندگی بڑی آزمائش میں گزر رہی ہوتی ہے، تو اپنے مال میں سے انہیں بھی یہ کہہ لیں اللہ پاک نے کا دیے ہوئے مال میں سے ہی ان پر بھی خرچ کرنے کی کوئی صورت بنایا کرے۔ بلکہ روزہ ہمیں یہی درس دے رہا ہوتا ہے، جب دن بھر ہم بھوکے رہتے ہیں تو وہ بھوک احساس دلاتی ہے کہ واقعی میں کہ جو بھوکے لوگ ہوتے ہیں ان کو کھانا کھلایا جائے، ان تک راشن پہنچایا جائے، اور تعداد ہوتی ہے کہ الحمدللہ رمضان میں تو بالخصوص یہ ہے کہ راشن بانٹ بھی رہی ہوتی ہے، اور یہ گلی محلوں میں اور بہت ساری NGOs کہہ لیں یا بہت سارے صاحب ثروت افراد راشن تقسیم کر رہے ہوتے ہیں، لیکن رمضان ہی پہ اس کو موقوف نہ کیا جائے بلکہ سارا سال ہی اس کی ایسی ترکیب بنا لی جائے، انشاءاللہ اس کی خوب برکتیں نصیب ہوں گی۔ میں اعتکاف کے بعد 10 دن کا میں نے اعتکاف کرا ہے، الحمدللہ اللہ کا شکر ہے سفیدی کی طرف تقریباً میں آ گیا، کیونکہ اس سے اگر پہلے دیکھا جائے 20 دن جو میں نے گزارے ہیں تو بہت ہی زیادہ غفلت میں نے گزارے ہیں۔ جب میں یہاں آیا اعتکاف میں میں نے بیٹا، بہت ہی پیارا نظام ہے، مدنی مذاکرہ سارا آپ کو بالکل جو ہے وہ مصروف رکھتے ہیں تاکہ آپ جو ہے فضول باتوں کی طرف نہ جاؤ۔ تو یہاں پہ الحمدللہ اللہ کا شکر ہے میں نے پراپر نمازیں پڑھی، تہجد بھی پڑھی، صلاۃ التسبیح کی نماز بھی پڑھی، تو الحمدللہ بہت زیادہ بہتری کی طرف میں آیا۔ کوئی ایسا محسوس نہیں ہوتا کہ مطلب زندگی میں کوئی کمی تھی جو یہاں پر آنے کے بعد پوری ہوئی ہو؟ بالکل ویران سی زندگی تھی، اور جب یہاں پر آئے آپ نے ماحول دیکھا ہے، آپ نے کیسا محسوس کیا؟ آپ کو میں آپ کی آنکھوں میں ابھی بھی آنسو دیکھ رہا ہوں۔ دوسرا یہ پوچھوں گا کہ آپ اس طرف آئے ہیں، یہ آپ نے امامہ شریف جو باندھا ہے، کیا یہ پہلے سے آپ کا بندھا ہوا تھا، یا آپ اس روشنی کی طرف پہلے سے آئے ہیں، یا یہاں پر آنے کے بعد آئے ہیں؟ کچھ اس حوالے سے بتائیے۔ آنکھوں میں آنسو آنے کا وجہ یہی ہے کہ جو پورا میں نے زندگی، میری عمر 20 سال ہے، پورے میں نے 19 سال جو ہے غفلت میں گزار دی۔ تو ابھی الحمدللہ دعوت اسلامی میں آنے کا مقصد سیکھا میں نے یہاں سے کہ آپ نے اس طریقے سے عبادت کرنی ہے، اللہ کو راضی کرنا ہے، نبی کی سنتوں پہ آپ نے عمل کرنا ہے۔ تو ظاہر سی بات ہے ایک دل میں وہ ہوتا ہے کہ یار میں گناہوں کی طرف تھا، اگر میں پہلے یہاں پر آ جاتا، جو میرا 19 سال جو اپنے برباد کیے ہیں، میں 2 سال پہلے بھی یہاں آیا تھا تقریباً میں سیٹ ہو جاتا۔ لیکن ابھی اللہ کا شکر ہے تھوڑا بہت میں نے اتنا اب سکون پایا نا یہاں آنے کے بعد، موبائل سے دور، پہلی چیز تو جب موبائل سے دور میں ہوا تو میں نے محسوس کرا کہ نہیں یار، عبادت میں جو لذت ہے، جو مزہ ہے، وہ کہیں نہیں ہے، کہیں بھی نہیں ہے وہ۔ میں نے 10 دن جو گزارے ہیں الحمدللہ اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے، میں نے بہت اچھے یہاں پہ گزارے ہیں۔ میرا دل جو اندر سے کالا ہوا تھا نا، وہ سفیدی کی طرف آیا ہے۔ میری آنکھ میں آنے کے آنسو کا مقصد یہی ہے کہ جو یہاں پہ میں نے بہتری محسوس کی، اپنائیت محسوس کی یہاں پہ، ٹھیک ہے نا، امیر علیہ سنت کے بیانات میں نے سنے، بہت کچھ مجھے سیکھنے کا ملا، بہت کچھ مجھے سیکھنے کا ملا موقع۔ تو انشاءاللہ میں یہی کروں گا کہ دعوت اسلام سے اٹیچ رہوں گا۔ اور یہ امامہ شریف میں نے جو بانا ہے، یہ میں پہلے نہیں باندھتا تھا، پہلے نہیں بانا تھا۔ مدرسے جب میں گیا ایک آدھ بار میں نے بانا ہوگا، مدرسے جاتے پھر اتار دیا، لیکن یہاں پہ الحمدللہ آنے کے بعد میں نے امیر علیہ سنت کے جو بیانات سنے، امام کے سنت کے حساب سے، اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے میں نے امامہ بانا۔ پھر میں نے نیت کی کہ انشاءاللہ امامہ میں نے ایسے سجائے رکھنا ہے اپنے چہرے پہ۔ داڑھی شریف کی میں نے انشاءاللہ نیت کی ہے کہ میں نے ایک مٹھی جو امیر علیہ سنت نے بتائی ہے داڑھی رکھنا ہے، انشاءاللہ میں داڑھی بھی رکھوں گا۔ پیارے پیارے اسلامی بھائی اور مدنی چینل کے ناظرین، آپ پروگرام دیکھ رہے ہیں بلیک اینڈ وائٹ۔ جی ہاں، رمضان المبارک میں ایک تعداد ہوتی ہے جو روزے بھی رکھ رہی ہوتی ہے، نماز بھی پڑھ رہی ہوتی ہے، دیگر عبادات بھی بجا لا رہی ہوتی ہے، اور ساتھ ہی ساتھ اپنے کام کاج میں بھی مصروف ہوتی ہے۔ لیکن ایک ایسی تعداد بھی ہوتی ہے بد نصیبوں کی جو رمضان کو غفلت میں گزار دیتی ہے۔ آج کے ہمارے پروگرام کا عنوان بھی یہی ہے۔ تو آج ابھی ہم ایک وائٹ اسلامی بھائی کہہ لیں جن کی زندگی رمضان عبادت پر بھی گزر رہا ہے اور ساتھ میں اپنا کام کاج بھی یہ کہہ لیں کہ وہ بھی ساتھ ساتھ چل رہا ہے، تو ایسے ایک دکان پر موجود ہیں
لیڈیز ٹیلر پر موجود ہیں، اور رمضان المبارک میں تو کہہ لیں ان کا سیزن بھی ہوتا ہے. ویسے تو کہہ لیں کہ ہر ایک کا ہی سیزن ہوتا ہے، نیکیاں کمانے والے اس رمضان المبارک کو نیکیوں کا سیزن کہتے ہیں کہ الحمدللہ یہ کہہ لیں کہ عبادت پر کمر بستہ ہو جاتے ہیں، اور مزید عام روٹین سے ہٹ کر بھی بڑھ چڑھ کر عبادت کی جا رہی ہوتی ہے. لیکن ایک تعداد ہے جو ایک دنیاوی طور پہ اپنا سیزن مناتی ہے، اور واقعی میں اچھے انداز میں اچھی اچھی نیتوں کے ساتھ وہ سیزن بھی کیا جا سکتا ہے. تو ٹیلر بھی جو ہوتا ہے یہ بھی رمضان میں کہہ لیں کہ عید کا موقع ہے، جمعۃ الوداع کا موقع ہے، شب قدر کا موقع ہے، تو اس میں نئے نئے کپڑے سلوائے جا رہے ہوتے ہیں. ان پر بھی کہہ لیں کام کا لوڈ بھی پڑ جاتا ہے، اب عبادت بھی کرنی ہے اور کام کا ساتھ بھی لے کر چلنا ہے. تو آئیے ان سے جانتے ہیں کہ رمضان کا روٹین کیسا گزرتا ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آپ کے روٹین میں کیا تبدیلی آتی ہے؟ رمضان کا مہینہ ہے، کام کا لوڈ بھی ہوتا ہوگا. جی ہاں، رمضان کا مہینہ کام کا بھی لوڈ ہوتا ہے، اور دوسری بات یہ کہ عبادت بھی ہے، عبادت بھی پہلے ہے، کام بھی ضروری ہے. دونوں چیزیں جو ہے ساتھ لے کے چلتے ہیں ہم لوگ. عام دنوں میں کیا روٹین ہوتا ہے، کیا ٹائمنگ ہوتی ہے آپ کی شاپ کی؟ عام دنوں میں 12 سے رات 11 بجے تک. اور رمضان مبارک میں؟ رمضان مبارک میں دوپہر ظہر کے بعد اور سحری تک. اچھا، یعنی کہ یہ ٹائم بڑھ جاتا ہے، رات 11 میں جو جی بند ہاں. ہو رہی ہوتی ہے وہ پھر سحری تک چلتا ہے. سحری تک چلتا. ہاں. اچھا، یہاں پہ معاملات یہ بھی ہوتے ہوں گے، بعض اوقات درزیوں کے لیے سنتے ہیں عید کے کپڑے ہی نہیں دیے ہیں، تو ایسا بھی کچھ ہوتے ہیں کوئی جھگڑے کے اور اس طرح کے مراحل سے گزرنا پڑتا ہوگا؟ گزرنا پڑتا ہے کیونکہ لائٹ ہمارے کو بہت زیادہ تنگ کرتی ہے یہاں پر، اور پھر اس میں عبادت بھی لازمی کرنی ہوتی ہے، تو کام کو بھی ہم اہمیت دیتے ہیں اور عبادت پہلے. لیکن کہتے ہیں نا بھائی، وہ جتنا کام کر سکتا ہے بندہ اتنا ہی کام لے لے. وہ تو پھر جو کسٹمر ہوتا ہے وہ تو کہتا ہے نا جب دیا تھا آپ نے تو بھائی اب ہمارے خوشی کیوں خراب کر رہے ہیں. کسٹمر تو ہمیں زبردستی دے کر جاتا ہے، لیکن ہم منع کرتے ہیں، ان کو سمجھاتے ہیں، لیکن پھر بھی مینیج کرتے ہیں. بھی دے جاتے ہیں. جی ہاں. سلوانا بھی آپ سے یہ ظاہر سی بات ہے، ایک درزی جس سے سیٹ ہو جاتا ہے. جی ہاں، جی ہاں، کیونکہ 12 مہینے ہم سے بنواتے ہیں وہ لوگ، تو وہ اس مہینے میں وغیرہ کے جی مسائل ہاں بھی ہوتے ہوں گے دیگر بھی، تو وہ جانتے ہیں کہ بھائی جی ہاں یہیں سے ایک مطمئن. اچھے انداز میں سل سکتا ہے نا. جی ہاں مطمئن ہوتے ہیں وہ. صحیح صحیح صحیح. اور اس کے علاوہ رمضان میں آپ کے روٹین میں جو تبدیلی آتی ہو، سونے جاگنے میں، کھانے پینے میں، یقیناً ہر ایک کا ہی تبدیل ہوتا ہے. جی ہاں، پورا مہینہ جو ہے ہمارا کھانے پینے میں بھی چینجنگ آتی ہے، اور سونے میں بھی. نیند تو بہت مشکل ہوتی ہے، لیکن رات بند کر دیتے ہیں نا، آپ بتا رہے سحری میں، تو پھر فجر سحری سے لے میں کے ظہر تک تو پھر اچھا خاصا نیند کا وقت مل رہا ہے. اپنے گھر کے بھی کام جو ہوتے ہیں وہ بھی نمٹانے ہوتے ہیں ہمیں. اور دکان پہ آپ ہوگا یا دیگر ورکر ہوگا، نمازیں کیا سلسلہ ہوتا ہے؟ نمازیں قریب ہمارے مسجد؟ جی ہمارے برابر میں فیضان سنت مسجد ہے، ماشاء اللہ. یونٹ نمبر 8 میں. یہیں پر ہی ہم قریب میں ہی مسجد نماز ادا کرتے ہیں، اور روزہ گھر پہ کھولتے ہیں. رمضان عبادت کا مہینہ ہے، اسے بھی عبادت میں گزاریں، اور بالخصوص اس عبادت کے مہینے میں روزہ کہہ لیں ہمیں یہ درس دے رہا ہوتا ہے، یہ کہہ لیں کہ پورے رمضان میں ہمارا تربیتی کورس ہو رہا ہوتا ہے، تقوی پرہیزگاری اختیار کرنے کا کورس ہو رہا ہوتا ہے، تاکہ ہم عید کے بعد بھی الحمدللہ مسجدوں کو آباد ہی رکھیں، نمازوں کا اہتمام کریں، نفلی روزوں کو رکھیں. انشاءاللہ اس کی خوب برکتیں نصیب ہوں گی. گزشتہ سال تو میں اب بتاؤں گا یہی کہ گزرا تو روزے رکھے، الحمدللہ روزے رکھے. بہرحال جو چیز یہاں ملی نا وہ چیز دیکھنے کو نہیں ملی مجھے. یہاں جیسے کہ روحانیت انسان کو ملتی ہے، سنت نبوی طریقے وغیرہ، وضو کرنے کے طریقے، باقی بہت سے فرائض اور سنت وغیرہ جو عام دنوں میں انسان پچھلے رمضان میں مجھے کچھ اسے دیکھنے کو نہیں ملا. گزشتہ رمضان جو آپ کا گزرا، اس رمضان میں آپ نے آپ کی ایکٹیویٹی کیا تھی؟ تراویحوں کے بعد پھر وہی دوست یاروں کے گیدرنگ میں بیٹھنا، اس کے بعد کرکٹ نائٹ ٹورنامنٹس کھیلنے کے جانا، یا تو علاقے میں ہوتا تھا کرکٹس، یا کہیں باہر چلے جاتے تھے کرکٹ کھیلنے کے لیے. کرکٹ کا ٹائم کتنا ہوتا تھا آپ کا؟ کرکٹ کے یہی تراویحوں کے بعد پھر دوستوں یار کہیں آنا جانا گیدرنگ میں، اس کے بعد ہوٹلوں میں وغیرہ میں کھانا، اس کے بعد پھر کرکٹ کھیلنا. کرکٹ کا ٹائمنگ یہی تھی رات کو 2 بجے سے سحری تک. سحری کے ٹائم ہم آتے تھے گھر پہ، یہ ہماری ٹائمنگ تھی. یہ رمضان آپ نے کیسا پایا؟ بہت بہتر، پچھلے سال کی نسبت سے بہت بہتر پایا. پچھلے سال ہمارا بس یہ تھا، ہم کو صرف یہ پڑھا تھا کہ رمضان کا اصل مقصد یہ ہے کہ روزہ رکھنا اور 5 وقت کی نماز پڑھنا، بس یہ پڑھا تھا ہمارے کو. باقی ادروائز جو رمضان میں اصل مقصد ہے رمضان کا، وہ ہم کو چیز کا پتہ نہیں تھا. اور یہاں پر فیضان مدینہ میں ہم لوگ آئے، الحمدللہ بہت کچھ سیکھنے کو ملا. بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جو کہ الحمدللہ رمضان مبارک کو خوب عبادت میں گزار رہے ہوتے ہیں، نمازوں کا اہتمام ہے، تلاوت قرآن کی برکتیں ہیں، اور روزے کے ساتھ ساتھ دیگر نیکیوں والے کام بھی کر رہے ہوتے ہیں. لیکن ایک تعداد ایسی بھی ہوتی ہے جو اس ماہ برکت میں، یہ کہہ لیں ماہ صبر میں، کہ جو رمضان برکتیں لٹانے والا مہینہ ہے، اس کو بھی بعض اوقات غفلت میں گزار رہی ہوتی ہے. اسلام کے چوتھے خلیفہ امیر المومنین حضرت مولا کائنات علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، گناہوں کی نحوست سے عبادت میں سستی اور رزق میں تنگی آتی ہے. تو ایسے افراد کہ جو رمضان کو عبادت میں گزارتے ہیں خوش نصیب ہیں، وہ خوش قسمت ہیں کہ جو رمضان کو عبادت میں گزار رہے ہوتے ہیں.
اور ایسے افراد کہ جو رمضان میں بھی دیگر مشغولیات میں لگے رہتے ہیں، روزہ بھی نہیں رکھ پا رہے ہوتے، دیگر بھی یہ کہہ لیں گناہوں والے کاموں میں رہتے ہیں، انہیں غفلت کی نیند سے بیدار ہو جانا چاہیے۔ آئیے ایک اسلامی بھائی، ایک صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے جاننے کی کوشش کرتے ہیں ان کا رمضان کس انداز میں گزر رہا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی آپ بتائیے آپ کا رمضان مبارک کیسا گزر رہا ہے؟ رمضان المبارک تو افسوس کے ساتھ بہت بالکل لینا ایسا گزرا ہے کہ غفلت میں بالکل، اللہ اکبر۔ کیونکہ پوری رات ہم لوگ بیٹھا کرتے ہیں دوستوں میں، پوری رات ادھر جانا ادھر جانا، گھومنا پھرنا، لیکن وہی روزے کے ٹائم پہ اب سحری تو کر لیتے ہیں لیکن نیت نہیں کر پاتے، پھر پوری دن ہم لوگ سوتے رہتے ہیں، پھر وہی افطار کے ٹائم پہ اٹھنا گھومنا پھرنا، لیکن بڑے افسوس کے ساتھ ہے۔ تو آئندہ نیت ہے کہ اب رمضان کے اندر روزے رکھنے کی، نمازیں پڑھنے کی، نماز بھی ایسے ہی قضا ہو جاتی ہے جیسے کہ روزے، کبھی پڑھ پاتے ہیں کبھی نہیں پڑھ پاتے، روزے بھی ایسے ہی ہے کبھی رکھ لیے تو کبھی نہیں رکھے، تو انشاءاللہ اب نیت تو کرتے ہیں اب جیسا بھی ہو۔ نہیں، کیا وجہ بنتی ہے مقصد رمضان کے روزوں کی طرف نہیں آ پاتے؟ کوئی بری صحبت ہے، ایسے دوست ہیں؟ کچھ دوست بھی ہوتے ہیں کہ ہم لوگ ساتھ ہی ہوتے ہیں سارے، وہ بھی نہیں رکھ پاتے تو میری بھی نیت نہیں بنتی۔ اگر اچھی صحبت ہو تو انشاءاللہ پھر روزے بھی رکھیں گے، صحبت کا بھی بڑا اثر ہوتا ہے اس کے اندر۔ اچھا چلیں، روزے میں تو بعض اوقات ہوتا ہے، روزہ رکھنے میں ظاہر سی بات ہے طبعی معاملات بھی ہوتے ہیں، صحت کے معاملات بھی ہوتے ہیں، تو روزہ رکھنے میں کیا چیز ہے جو آڑے آتی ہے آپ نہیں رکھ پاتے؟ شیطان غالب ہوتا ہے، جب نیت نہیں کر پاتے نا، وہی تو پھر یہی سوچتے ہیں کہ ادھر جانا ہے ادھر جانا ہے، ادھر گھومنا ہے ادھر گھومنا ہے، بس اسی چکروں میں ہم لگے رہتے ہیں، بڑے افسوس کے ساتھ ہے، لیکن اور کچھ نہیں۔ لیکن نماز کے لیے تو دیکھیں نا کہ جو عام روٹین میں بندہ نماز نہیں پڑھ رہا ہوتا، رمضان میں تو وہ بھی نماز کی طرف آ رہا ہوتا ہے، تو کون سی چیز ہے جو نماز میں جانے سے روک رہی ہے؟ بس نماز پڑھنے بھی جاتے ہیں تو وہی ہے، کبھی گئے کبھی نہیں گئے، تو انشاءاللہ اب تو نیت کرتے ہیں کہ نماز بھی اور آئندہ سال روزے رکھنے کی بھی انشاءاللہ۔ چلے ابھی جو گزر گئے اس پہ توبہ بھی کرنی ہے، جو رمضان کے روزے رہ گئے اس کی قضا بھی ادا کرنی ہے رمضان کے بعد، اس کی بھی نیت ہو جائے انشاءاللہ۔ جو روزے چھوٹ گئے اس کی قضا کریں گے، اور جو آنے والا سال ہے اللہ پاک نے زندگی دی تو پورے روزے رکھنے کی نیت کریں گے انشاءاللہ، اور جو ابھی رمضان کے روزے باقی ہیں یہ بھی اس کی رکھنے کی قضا نیت کریں گے، ہاں انشاءاللہ۔ باقی نماز انشاءاللہ پڑھیں گے، نماز انشاءاللہ 5 انشاءاللہ۔ اعتکاف سے پہلے رمضان کے جو 20 دن گزرے ہیں وہ آپ نے کیسے گزارے ہیں؟ پچھلے سال رمضان تھا آپ کا، وہ کیسے گزرا ہے؟ انفارچونیٹلی میں نے لاسٹ ایئر بھی فارم بھرا تھا، پر لیکن کسی ایشوز کی وجہ سے میں نہیں بیٹھ سکا، اور وہی روٹین جو لڑکوں کی ہوتی ہے، فرینڈس گیدرنگ، کرکٹ وغیرہ، اور لاسٹ جو 20 روزے گزرے ہیں اس میں بھی تقریباً یہی حال تھا کہ فرینڈس گیدرنگ ہو گئی، کرکٹ ہو گئی، اور بھی دیگر ایکسیکٹرا، یہ مصروفیت گزری ہے۔ تو اب جو 10 دن آپ نے پھر اعتکاف کی طرف آئے، آپ اعتکاف میں بیٹھے، 21ویں روزے سے بیٹھے ماشاءاللہ، تو اب آپ نے جو یہاں پر آنے کے بعد معمولات میں کیا تبدیلی آئی؟ ماشاءاللہ کافی بہتر ہے یہاں پہ، حضرت صاحب کی وہ صحبت ہے، باقی ہمارے دوسرے مبلغ کے ان کے صحبت ہے، بہت چیز سیکھنے کو ملی۔ میں نے کبھی بھی، مجھے یاد نہیں پڑتا میں نے اشراق و چاشت کبھی جماعت سے پڑھی ہو، پر یہاں ماشاءاللہ میں نے اشراق و چاشت بعد جماعت ادا کری ہے۔ اور دوسری چیز میں نے یہاں یہ سیکھی کہ شیئرنگ از کیئرنگ ہوتی کیا چیز ہے، یہاں پہ ہر دوسرا بندہ اپنی چیز طرح شیئر کرتا ہے جیسے کوئی اس کا سگا بھائی ہو۔ میں نے یہ چیز، بہت اہم چیز یہاں سے یہ سیکھ کے جا رہا ہوں میں کہ اپنی چیز دوسرے شیئر کرنے سے چیز کبھی کم نہیں ہوتی، ہمیشہ بڑھتی ہے۔ اچھا، بعض نوجوان جو ہوتے ہیں وہ اس طرف آتے نہیں ہیں، وہ سمجھتے ہیں زندگی کا مقصد ہی کچھ اور ہے، اور بس وہ بچپن کھیل میں کھویا، جوانی نیند بھر سویا، بڑھاپا دیکھ کر رویا، یہ معمول ہوتا ہے۔ تو آپ بھی تو نوجوان ہیں، آپ کیسے اس طرف آئے، اور آپ کو آنے کے بعد کیا تبدیل، مطلب کیا کچھ ملا یہاں پر؟ بیسیکلی مجھے میرے والد صاحب نے ترغیب دلائی کہ تم اعتکاف میں بیٹھو 10 دن کے، تو میں نے ان کے کہنے پر 10 دن کا اعتکاف کیا، اور میں بھی دوستوں کو بھی پیغام دینا چاہوں گا کہ 10 دن کے لیے یہاں پہ آ کے دیکھیں، بہت مزہ آتا ہے ماشاءاللہ، نیک صحبت ملتی ہے، حضرت صاحب کا فیضان ملتا ہے، اور مبلغین کے بیانات وغیرہ سے آپ کی بڑی دلجوئی ہوتی ہے، اور آگے نیک کام کرنے کا جذبہ پیدا ہوتا ہے۔ رمضان وہ برکتوں والا مہینہ ہے کہ منقول ہے کہ اللہ نے حضرت سیدنا موسیٰ کلیم اللہ علی نبینا علیہ صلاۃ والسلام سے فرمایا، میں نے امت محمدیہ علی صاحبی صلاۃ والسلام کو 2 نور عطا کیے ہیں تاکہ وہ 2 اندھیروں کے ضرر یعنی نقصان سے محفوظ رہیں۔ حضرت سیدنا موسیٰ کلیم اللہ علی نبینا علیہ صلاۃ والسلام نے عرض کی، یا اللہ پاک وہ 2 نور کون کون سے ہیں؟ ارشاد ہوا، نور رمضان اور نور قرآن۔ حضرت سیدنا موسیٰ کلیم اللہ علی نبینا علیہ صلاۃ والسلام نے عرض کی،
दो अंधेरे कौन कौन से हैं? फरमाया एक कब्र का और दूसरा क़यामत का। यानी नूर रमज़ान और नूर कुरान जो है ये कब्र और क़यामत के अंधेरे से नजात देता है। और रमज़ान ये बरकतों वाला महीना कि जिसमें लोग इबादत पर कमर बस्ता हो जाते हैं। ये कह लें कि नफल का सवाब फ़र्ज़ के बराबर, फ़र्ज़ का सवाब जो 70 गुना बढ़ा दिया जाता है, तो लोग नमाज पंजगाना के साथ साथ नवाफिल की कसरत भी इख्तियार करते हैं, नेकियों का बहाव तेज़ हो जाता है। और अल्हम्दुलिल्लाह ये कह लें कि छोटी नेकी भी की जा रही होती है, उस पर भी बेशुमार अजर अता किया जा रहा होता है। लेकिन एक तादाद ऐसी भी होती है इस माह मुक़द्दस को गफलत में गुजार देती है। आइए इसी हवाले से जानने की कोशिश करते हैं। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी, आपका रमज़ान किस अंदाज में गुजर रहा? मेरा रमज़ान तो सही नहीं गुजर रहा, लेकिन रमज़ान तो अल्हम्दुलिल्लाह हर साल ही अच्छा गुजरता है, लेकिन हमारा सही नहीं गुजर रहा। क्या कई वजह सालों हुई से। कि इस साल आप बता रहे हैं रमज़ान हर साल अच्छा गुजरता लेकिन इस साल अच्छा गुजरता था, पूरे रोज़े रखते थे, नमाज़ों का भी इत्माम होता था अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन माहौल से दूरी की वजह से जो ना नेकियां चली गई, रोज़े चले गए, नमाज़ें भी चली गई। अल्लाह। और मैं तमाम इस्लामी भाई को यही अर्ज़ है मेरी कि कुछ भी हो जाए माहौल ना छोड़ें, माहौल को तर्क ना करें। माहौल से दूरी की जो ना बहुत तबाहकारी हैं जो मैं महसूस कर रहा हूँ और जो भुगत रहा हूँ उसको। नहीं, कैसी सोहबतें थी जिसमें बैठकर जो है वो रोज़ों से भी गफलत हो जाती, नमाज़ों से भी गफलत हो जाती? कुछ दोस्त थे इस तरह के जो ना नमाज़ पढ़ते थे ना रोज़े रखते थे, उनके साथ उठना बैठना हुआ। तकरीबन 7वां या 8वें रोज़े से छूटना शुरू हुए रोज़े, उसके बाद फिर छूटते ही चले गए। कई साल हो गए। आदत कोशिश करता हूँ लेकिन कोशिश के बावजूद भी बन नहीं पाता। नमाज़ों में सुस्ती होती है यही सोबत की वजह से। कोशिश करूँगा दोबारा इंशाअल्लाह ताला कि माहौल की तरफ दोबारा लौटूँ, माहौल की दूरी की वजह से और कोई वजह नहीं। अच्छा, इसमें कह लें कि चलें रोज़ा में हो जाते हैं बाज़ औक़ात, तो घर में भी तो रोज़ा रख ही रहे होते होंगे सब। जी, तो क्या इम्पेक्ट पड़ता है फिर? अल्हम्दुलिल्लाह वाइफ रखती हैं, बेटा रखता है, बेटी रखती हैं, उनको देखता हूँ अच्छा लगता है, लेकिन मैं खुद अपनी आदत नहीं बना पा रहा हूँ मैं, क्योंकि मैंने यही देखा है कि एक दफ़ा आदत छूट जाए इंसान की तो फिर उसको दोबारा पकड़ना बहुत मुश्किल होता है। कोशिश करता भी हूँ, लेकिन जैसा कि मैंने आपको कहा कि मैं बस ज़रिया माश में लग गए दुनियादारी में, उसकी वजह से बस सब कुछ छूट गया। चलें, जो छूटा है उस पर तौबा भी करें और रमज़ान के बाद इन रोज़ों की क़ज़ा जो है उसको अदा करने की नियत भी करें। दोबारा इंशाअल्लाह ताला मैं एहतमाम करूँगा इंशाअल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, रोज़ों का भी और नमाज़ों का भी इंशाअल्लाह। जी मदीशान के नाज़रीन, हदीस मुबारक भी है अस्सुहबतु मुअस्सिरतुन, कि सोहबत असरअंदाज होती है। अच्छों की सोहबत अच्छा बना देती है, बुरों की सोहबत बुरा बना देती है। अगर कुछ देर के लिए आप अत्तार की दुकान पे, इतर वाले परफ्यूम की दुकान पे जाते हैं, ख़रीदें ना ख़रीदें आपके कपड़ों से खुशबू आना शुरू हो जाती है। इसी तरह अगर लोहे की भट्टी में जाएंगे तो वहाँ से जब आप बाहर निकलें तो आपके कपड़ों से जलने की बू आने लग जाएगी, उस भट्टी की बू आने लग जाएगी। तो सोहबत जो है वो अपना असर रखती है। अगर जो तिल होते हैं उस तिल को गुलाब के फूलों की सोहबत में रखते हैं तो वो तिल भी गुलाबी हो जाते हैं, यानी गुलाब की सोहबत पाके वो वाइट से गुलाबी रंग के हो जाते हैं। हमें भी चाहिए अच्छी सोहबत को इख्तियार करें, क्योंकि बुरी सोहबत जो है वो दुनिया में भी नुकसान पहुंचाती है और आखिरत भी बर्बाद कर देती है। और बाद औक़ात इसी बुरी सोहबत की वजह से बंदों के रोज़े भी क़ज़ा हो जाते हैं, नमाजें भी रह जाती हैं, और अच्छे लोगों की जो सोहबत होती है वो ख़ुद भी नमाज़ पढ़ रहे होते हैं, अपने साथ हमें भी नमाज की तरफ लेकर जाते हैं। दावत इस्लामी के दीनी माहौल से वाबस्ता रहेंगे इंशाअल्लाहुल करीम, हफ्तावार सुन्नतों पर इज्तिमा में शिरकत करते रहेंगे, मदनी काफ़िलों के मुसाफिर बनते रहेंगे, तो इंशाअल्लाहुल करीम नेकियों पर इस्तकामत भी मिल जाएगी और जन्नत में जाने का रास्ता भी आसान हो जाएगा। रमज़ान का मुबारक महीना पहली दफ़ा एतकाफ़ में बैठे हैं अब या पहले भी बैठे हैं? नहीं, पहली दफ़ा बैठा हूँ एतकाफ़ में। एतकाफ़ में कितने दिन के लिए बैठे हैं? मैं आखिरी अशरा 10 दिन। रमज़ान का मुबारक महीना किस तरह मामूल के मुताबिक आप किस तरह गुजारा करते थे? पहले जो गुज़रता था वो तो जो है ना ऐसा नहीं गुज़रता था, लेकिन मैं पहली दफ़ा एतकाफ़ में बैठा हूँ। पहले इस तरह गुज़रता था कि इतना मेन फोकस नहीं होता था। जैसे यहाँ पर आए हैं तो यहाँ की रूटीन तो बहुत चेंज है। पहली वाली तो बुलाना चाहते हैं, जैसे पहली वाली क्या करना चाहते हैं? बुलाना चाहते हैं रूटीन। यहाँ वाली सही है। और ये कि पहले जैसे स्टडी से फ्री हो के सो रहे रोज़े में, ये कि सो जाते थे या बाहर फ्रेंड्स के साथ। जैसे इस रमज़ान का मैं आपको बताऊं तो इस साल मेरा फ़र्स्ट ईयर शुरू हुआ है यूनिवर्सिटी का ना,
تو یہ فرسٹ ایئر تھا، بہت ہارڈ تھا. رمضان سے ایک دن پہلے نا میرے پیپر ختم ہوئے. تو پیپر ختم ہوئے، پیپر میں اتنا ٹینشن تھی اور یہ کہ میرے کو اسٹریس ہو گیا، میرا سر درد کرنے لگ گیا تھا. ڈاکٹر کے پاس گئے تو ڈاکٹر نے بولا کہ بھائی آپ ورک لوڈ کم کریں. رمضان میں بریک آ رہا تھا یونیورسٹی کا، تو میں نے اپنے دوستوں کے ساتھ سوچا کہ بھائی باہر کہیں گھومنے پھرنے چلتے ہیں رمضان میں ایڈونچر پہ. وہاں پر تو نہیں گئے گھومنے، بس وہ اللہ کی کرنی تھی، کچھ مصروفیات نکل آئی. لیکن الحمدللہ ایک دوست ملا، اس نے بولا کہیں جانا ہی ہے تو اعتکاف پہ چلتے ہیں، اور فیضان مدینہ اس کے ساتھ میں آیا. وہ یہاں پر پہلے 2 دفعہ بیٹھ چکے ہیں اعتکاف میں. وہ مجھے یہاں پر لے کے آئے اعتکاف میں، اور ماشاءاللہ وہ جو ذہن کا سکون ڈھونڈ رہے تھے نا وہ مل گیا ماشاءاللہ. ابھی جانے کا دل نہیں کرتا یہاں سے. اور یہ کہ پورے رمضان میں نے 3 پارے کی تلاوت کی تھی. یہ مصروفیات میں بندہ گھر پہ ہوتا ہے تو وہ 100 کاموں میں، کبھی دوستوں کے ساتھ بیٹھ جاتا ہے تو کبھی سو جاتا ہے، تو موبائل پاس ہے تو اور کسی چیز کی ضرورت ہی نہیں ہے. رمضان جب سے شروع ہوا میں نے 3 پارے تلاوت کی. وہ مطلب کرنا چاہتے بھی تو نہیں ہو رہا تھا. بہرحال جب سے میں یہاں پر آیا تو ماشاءاللہ صلاۃ التسبیح میں نے زندگی میں پہلی دفعہ یہاں پر پڑھی، اور میں نے 2 دن میں یہاں پر 15 پارے تلاوت کیے میں نے. کتنی پیاری اسٹوری ہے ان کی کہ رمضان کے 20 دنوں کے اندر 3 پارے نہیں پڑھ سکے، لیکن آئے روشنی کی طرف، وائٹ کی طرف آئے، اور گھومنے پھرنے کا پروگرام تھا مگر دوست اعتکاف میں لے آئے. اور مطلب حقیقی معنوں میں روشنی یہاں پر ملی. اور کیسی روشنی ملی کہ 2 دن کے اندر 15 پارے، کہاں 20 دن کے اندر 3 پارے نہیں پڑھ پا رہے تھے. اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت کی طرف بڑھے تو رحمت نے ایسے گلے لگایا کہ 2 دن کے اندر 15 پارے مکمل ہو گئے. اور اب الفاظ کیا ہیں کہ یہاں سے جانے کا دل نہیں کرتا. رمضان مبارک میں 2 طرح کے افراد ہوتے ہیں. بعض وہ ہوتے ہیں کہ جو رمضان میں عبادت پر کمر بستہ ہو جاتے ہیں. ویسے ہی الحمدللہ سارا سال ہی جس رب نے ہمیں پیدا کیا ہے اس کی عبادت کرنی ہی چاہیے، لیکن رمضان میں یہ کہہ لیں شیاطین کو قید کر دیا جاتا ہے تو لوگوں کا دل جو ہے وہ مزید مسجدوں کی طرف مائل ہو جاتا ہے. اور بہت سے لوگ اپنے کاروبار، اپنے بزنس کے ساتھ رمضان کی عبادات جو بالخصوص روزہ ہے، تراویح ہے، قرآن کی تلاوت ہے، اس میں مشغول ہوتے ہیں. اور بعض ایسے بد نصیب بھی ہوتے ہیں جو اپنے رمضان کے بھی ایام کو، جو کہ رمضان کے شب و روز کو، بالخصوص رمضان کی راتوں کو غفلت میں گزار رہے ہوتے ہیں. آج ہمارے پروگرام کا عنوان بھی یہی ہے. بلیک سے مراد ایسے ہی لوگ ہیں کہ جو اس رمضان کو بھی غفلت میں گزار دیتے ہیں، اور وائٹ سے مراد ایسے لوگ کہ جو اپنی کاروباری یا دیگر مصروفیت کے ساتھ ساتھ رمضان میں عبادت پر بھی کمر بستہ رہتے ہیں. تو اسی وقت ہم ایک زرعی کے کارخانے میں موجود ہیں. آئیے یہاں کے آنرز ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے جاننے کی کوشش کرتے ہیں ان کا رمضان مبارک کس انداز میں گزر رہا ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیسا گزر رہا ہے رمضان کی روٹین کیا ہوتی ہے آپ کی؟ ماشاءاللہ رمضان مبارک بہت اچھا گزر رہا ہے ہمارا. بس صبح ہم سحری کر کے فجر کی نماز پڑھ کے ہم اپنے ورک کو اسٹارٹ کر لیتے ہیں. اچھا ماشاءاللہ. جی پھر ہم ظہر میں اس کو آدھے گھنٹے کے لیے اسٹاپ کرتے ہیں، نماز کا ٹائم ہے. اسی طریقے سے یہ جاتا ہے ہمارا عصر تک. عصر کے بعد ہمارا یہ کارخانہ کلوز ہو جاتا ہے. اس کے بعد پھر روزے کی اتمام، اس کے بعد نماز تراویح. اچھا، یہ تو رمضان کا آپ نے جو روٹین بتایا، تو عام دنوں میں بھی آپ کا فجر کے بعد ہی سٹارٹ ہوتا ہے کارخانہ؟ نہیں، عام دنوں میں ہمارا صبح 8 بجے سٹارٹ لیتے ہیں. اچھا، اور پھر کب بند ہوتا ہے؟ پھر ہم یہ رات کو 8 بجے کلوز کر دیتے ہیں. 12 گھنٹے کی شیڈول ہے. اور رمضان میں جو ہوتا ہے وہ آپ ٹائمنگ میں تخفیف کر دیتے ہیں؟ جی، رمضان میں ہم 1 گھنٹہ ریلیف دے دیتے ہیں سارے، اور نماز کی اوقات میں بھی ہم اس کو نہیں لیتے. صحیح ہے. سب کو ہم لیکن نماز یہ کہ رمضان میں فجر کے بعد سے ہی اسٹارٹ، فجر کے بعد سے ہم اسٹارٹ لے لیتے ہیں. اس کی کیا وجہ ہے؟ بس یہ رمضان کی، ماہ رمضان کی برکتیں ہیں. اور ماشاءاللہ ماہ رمضان جیسا مہینہ ہمارے مبارک آتا ہے. اللہ کا لاکھ شکر ہے، اللہ نے ہمیں یہ سال بھی دیکھنا نصیب کرا رمضان، اور اس میں بھی ہم نے رحمتیں برکتیں لوٹی اس رمضان میں. اچھا، فجر کے بعد فوراً رمضان میں سٹارٹ کرنے کی وجہ تو نہیں ہوتی ہے کہ ورکرز روزہ رکھتے ہیں، سحری کریں گے، فجر پڑھ کے سو جائیں گے، 8 بجے اٹھ ہی نہیں پائیں گے؟ بس یہی وجہ ہوتی ہے. پھر یہ ہے کہ سب لوگ اپنے گھر پہ بھی آرام سے روزہ کھولیں، یہ بھی ہمارے رکھتے ہیں، اس کو بھی معنی رکھتے ہیں. چلیں، بہرحال آپ کے ساتھ آپ کے برادر اکبر، بڑے بھائی بھی موجود ہیں. تو آپ بھی کارخانے کو یہ کہہ لیں لک آفٹر کرتے ہیں، یا آپ کا کوئی اور مصروفیت بھی ہوتی ہے ساتھ؟ نہیں، یہی ہماری مصروفیت، ہم دونوں بھائی مل کے جو ہے نا وہ اس کارخانے کو دیکھ رہے ہوتے ہیں. اچھا، نہیں تو سارا ٹائم کارخانے میں ہی گزرتا ہے، یا آپ جاتے ہیں ریکوری کے لیے بھی،
یا سیلز کے لیے بھی؟ ریکوری کے لیے جانا پڑتا ہے، ہفتے میں تقریباً 2 دن میرا جو ہوتا ہے نا وہ آؤٹ ہوتا ہے، حیدرآباد سے باہر ہوتا ہے. باقی جو میرے بھائی ہیں یہ حیدرآباد دیکھ رہے ہوتے ہیں زیادہ تر. اچھا، ان کی ڈیلی کی ورکنگ ہوتی ہے حیدرآباد کی، مطلب 4-5 بجے وہ نکل جاتے ہیں شاہی بازار، پھر وہ 7-8 بجے ان کا آنا ہوتا ہے. میں جو ہوں وہ زیادہ تر آؤٹ دیکھ رہا ہوتا ہوں حیدرآباد سے باہر. تو رمضان میں پریشانی تو نہیں، آزمائش تو یقیناً آتی ہی ہوگی روزے کی حالت میں، آؤٹ آف اسٹیشن جانا، آؤٹ آف سٹی جانا؟ جی بالکل آزمائش آتی ہے، لیکن آزمائش پہ اجر بھی تو بڑھا دیا جاتا ہے نا، بس یہی صبر ہو جاتا ہے کہ ثواب بڑھی ہے ماشاء اللہ. صحیح. یعنی کہ ابھی بھی آپ اس رمضان میں بھی جی کون کون سے الحمدللہ شہروں میں جانا ہوا؟ ماشاء اللہ میرا عمر کوٹ ہے، کھپرو ہے، ٹنڈو آدم ہے، جھول ہے، سانگڑ ہے. اچھا، مسافر کے لیے تو روزے میں کچھ تخفیفات بھی موجود ہیں، یعنی کہ اس میں کمی ہے، وہ بعد میں وہ رمضان کے بعد بھی مسافر جو ہے وہ روزہ ترک کر کے، لیکن اس کے کچھ احکامات ہیں، کس وقت وہ سفر اختیار کرے گا تو روزہ چھوڑنے کا اسے اختیار ہے. تو کبھی ایسا ذہن نہیں بنتا کہ یار اب سفر پر ہی جا رہا ہوں میں تو روزہ چھوڑ دوں؟ نہیں، ہمارا کبھی اللہ کا شکر ہے کہ ایسا ذہن نہیں ہے. سفر پہ جا رہے ہیں تو روزہ الحمدللہ جب سے روزہ رکھنے شروع کا ہے نا، الحمدللہ اللہ پاک کا کرم ہے کہ ایک روزہ بھی نہیں چھوٹا الحمدللہ. یہ اللہ پاک کی بہت بڑی رحمت ہے ہمارے اوپر. اچھا، رمضان اور غیر رمضان میں اگر تقابل کریں، کچھ کمپیریزن کریں ڈیفیکلٹیز کو، کہ رمضان کے علاوہ یہ آزمائشیں ہوتی ہیں اور رمضان میں ساتھ ساتھ بزنس چلانے میں یہ آزمائشیں ہوتی ہیں، اس کو کس طرح آپ دیکھتے ہیں؟ آزمائش تو خیر آتی ہے. اب جیسے رمضان میں لوڈ بڑھ جاتا ہے بعض اوقات کام کا، لیکن وہ رمضان ہوتے ہیں تو شیڈول تھوڑا سا چینج یہ ہوتا ہے کہ 1-1.5 گھنٹہ جو ہوتا ہے وہ ریلیف کاریگروں کو ہوتا ہے. لازمی بات ہے ٹائم کم ہوتا ہے تو کام پھر کم ہوتا ہے، لیکن مینجمنٹ کر کے چل رہے ہوتے ہیں، اس کو تھوڑا بہت آگے پیچھے کر لیتے ہیں. اچھا، رمضان میں آپ کے کام پہ بھی لوڈ بڑھ جاتا ہے؟ جی بعض اوقات ہمارے کام پہ لوڈ بڑھ جاتا ہے رمضان، لیکن آخری عشرے میں پھر جو ہے نا بس وہ ریکوری ہوتی ہے، بس کام کا اتنا لوڈ نہیں ہوتا. پھر نہیں، کس لحاظ سے بڑھتا ہے یہ؟ کس چیز میں کام میں آتا ہے یہ آپ کا یہ جو جو یہاں ہے پہ نا، مختلف دھاگے نظر آ رہے ہیں؟ جی اصل میں یہ کئی استعمال میں آتا ہے. یہ لیڈیز سوٹ پہ کڑھائی ہوتی ہے اس پہ کے بھی استعمال میں آتا ہے، سندھی ٹوپیوں پہ کڑھائی ہوتی ہے اس کے بھی استعمال میں آتا ہے. یہ کھوسے وغیرہ جو بنتے ہیں نا دلہا کے، تو اس میں بھی لگتا ہے. کافی چیزوں میں یہ آئٹم لگا رہا اچھا، ہوتا ہے. کہلاتا کیا ہے یہ؟ کلا بتو کہتے ہیں اس کو، کلا زری بتو. بھی کہتے ہیں اور کلا بتو بھی کہتے ہیں اس کو. اچھا، اور سندھی ٹوپی آپ نے بھی پہنی ہوئی ہے، اس میں جی بھی شاید ہو سکتا ہے یہ چلا جی ہوا بالکل اس میں رکھا ہوا بھائی نے بھی لگا ہوا ہے. پہنی ہوئی ہے. جی اپنے یہیں کی بنی ہوئی تو نہیں پہنی ہوئی؟ نہیں، یہ ہم بنانے، ہمارا جہاں مال جاتا ہے نا وہ لوگ بناتے ہیں، ہم لوگ نہیں بناتے. تو تحفے میں بھی مل جایا کرتی ہوگی؟ یہ تقریباً ساری تحفے میں آئی ہوئی ہیں. ماشاء اللہ بھائی ماشاء اللہ. یعنی تحفے میں آپ خود بھی استعمال کر رہے ہوتے ہیں، بانٹ بھی رہے ہوتے ہوں گے پھر، ایسا ہوتا ہے نا؟ تو ایسا تو نہیں رمضان کی میں کوئی لائن وائن لگ جاتی ہو یار سندھی ٹوپی تو انہیں سے لینی ہے؟ نہیں، جب وہ مطلب والد صاحب حیات تھے نا تو مطلب وہ ان کے بھی ٹور ہوتے تھے، تو ہر مطلب دکاندار جو ہے نا ان کو تحفے میں بولتے ہو پھر ہاں بس وہ شاہ صاحب لے لو آپ. تو کافی ڈھیر لگا ہوا ہے، مطلب وہ اپنی حیاتی میں بھی جو ہے نا انہوں نے کئی بانٹی ہیں، ابھی بھی الحمدللہ ہیں. اللہ پاک والد صاحب کو غریق رحمت فرمائے، آپ کے آمین. ان کے درجات کو بلند فرمائے. میری ملاقات بھی رہتی تھی، بڑی محبت کرنے والے تھے آپ کے والد صاحب. اللہ پاک جو ان کے آنے والی منازل بھی جو ہے وہ آسان فرمائے. آمین. اور مزید کچھ مدنی چینل کے ناظرین کو کہنا چاہیں آپ رمضان کے تعلق سے، عید کے موقع پہ یہ پروگرام چلے گا تو رمضان کس انداز میں گزارنا چاہیے؟ رمضان جو ہے وہ بس آپ کام کے ساتھ ساتھ جو ہے نا آپ اپنی عبادت پہ بھی فوکس کریں، عبادت بھی کرنے، کیونکہ رمضان میں جو ہے وہ ثواب بڑھا دیا جاتا، نفل کا فرض کے برابر، فرض کا 70 فرض. تو کوشش کریں زیادہ تر جو ہے وہ عبادت بھی ہو، کام بھی ساتھ ساتھ چلے، تو یہ ہوتا ہے. اور بس یہ مدنی چینل کو اپنے تاثرات دینے چاہوں گا کہ مدنی چینل جو ہے نا یہ سمجھ لیں کہ اللہ پاک کی بہت بڑی نعمت ہے. اچھا، روزے کی حالت میں بعض اوقات ہوتا ہے نا، صبح سحری میں کھایا اس کے بعد کھانا بھی بند ہے، گرمی کے دن بھی ہیں، پیاز بھی لگی ہوئی ہے، پانی بھی بند ہے، تو اس میں کام میں فرق پڑتا ہے آپ کے یا کاریگروں کے دیکھنے میں آتا ہو کہ پہلے آپ کی پروڈکشن اتنی ہوتی ہے، رمضان میں پروڈکشن کم ہو جاتی ہے، کیونکہ ٹائمنگ بھی آپ نے بتایا ڈیوریشن 1 گھنٹہ کم کر ہی دیتے ہیں، تو اس کے علاوہ کام میں کمی آتی ہے؟ کام میں تو خیر اللہ پاک کو کیا نام ہے برکت دے دیتا ہے، کام تو الحمدللہ ہمارا پورا ہو جاتا ہے. گرمی تو اللہ کا شکر ہے یہاں نہیں ہوتی ہے. اگر ہم دیکھیں دوسرے کام کو تو وہاں پر جو ہے مطلب اس سے زیادہ گرمی ہوتی ہے. اب جیسے چوڑی جہاں بن رہی ہے تو اس سے زیادہ ٹف ہے. جو لوگ روڈ بنا رہے ہیں تو اس سے زیادہ مطلب وہ تو بالکل دھوپ کے اندر بنا رہے ہیں، ہم تو پھر بھی الحمدللہ سائے کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں، لیکن ان میں بھی کئی ایسے لوگ ہیں جو کہ روزہ رکھ کے کام کر رہے ہوتے ہیں. واقعی میں یہ RCC کی چھت اس کے نیچے کارخانے میں کام ہو رہا ہے. بعض ایسے بھی ہوتے ہیں یہ کہہ لیں کہ جن کا کام ہے پکوان والے ہو گئے، روٹی لگانے والا جو ہو گیا، نان وغیرہ لگانے والے. اب کس قدر آپ دیکھیں وہ گرمی میں تنور کے پاس بیٹھ کر بعض اوقات کام کر رہے ہوتے ہیں لیکن روزہ بھی رکھ رہے ہوتے ہیں. ایک واقعہ مجھے یاد آتا ہے کہ ایک مرتبہ ایک پٹھان تھا، خان، وہ روڈ کھود رہا تھا نا کھدال سے، اور وہ کھودتے کھودتے جو ہے وہ ایک دم سے اس کے کوئی زخم لگ گیا
تو کسی مولوی صاحب کو اس نے پاس سے جاتے ہوئے دیکھا، جس کو اس نے سمجھا کہ مولانا جو ہوتے ہیں عموماً داڑھی ہوتی ہے جن کی، لوگ سمجھتے ہیں علم دین رکھتے ہیں، یہ جواب دے سکتے ہیں، تو اس کے علم میں نہیں تھا کہ خون نکلنے سے بعض اوقات عوام کے ذہن میں یہ وسوسہ آتا ہے کہ خون نکلنے سے بھی روزہ ٹوٹ جاتا ہے، تو وہ کسی سے پوچھنے لگا کہ میرا یہ خون نکلا کہ ایسے میرا روزہ تو نہیں ٹوٹ گیا؟ اب جو گزرنے والا شخص تھا وہ اتفاق سے داڑھی تو رکھی تھی لیکن روزہ نہیں رکھتا تھا، تو اسے ایک دم سے چوٹ لگی کہ یار یہ اتنی محنت مشقت کر رہا ہے، دھوپ میں گرمی میں پسینہ بہا کے کام کر رہا ہے، اور اس نے روزہ رکھا ہوا ہے، اور میں اتنی سہولتوں سے اللہ پاک نے مجھے نوازا ہوا ہے اور میں اس کے باوجود جو ہے وہ روزے سے نہیں ہوں نا۔ تو اللہ اکبر، ہمیں بھی سوچنا چاہیے اتنی سہولتوں کے باوجود کہ ہر طرح کی آسائشیں آج ہمارے پاس میسر ہیں، ایسی ایسی آسائشیں ہمارے پاس میسر ہیں کہ جو اگر ہم تاریخ اٹھا کے دیکھیں تو بادشاہوں کی زندگی بھی اس طرح کی نہیں ہوا کرتی تھی۔ بعض اوقات یہ کتابوں میں ملتا ہے کہ فلاں جو پرندہ تھا اس کے پروں سے فلاں بادشاہ کو ہوا کی جاتی تھی۔ اگر وہ بادشاہ آج ہمارے اس پنکھوں کو دیکھ لے، آج ہمارے ایئر کولر کو دیکھ لے، آج ہمارے اے سی کو دیکھ لے کہ جس سے کیسی ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا آتی ہے، تو وہ اس کا پنکھا جو بھی وہ پر ہوتے تھے جس بھی پرندے کے، وہ اس کے آگے پھیکے پڑ جائیں گے۔ بعض بادشاہوں کے بارے میں آتا ہے ان کی سرائی جو ہوتی تھی وہ فلاں مٹی کی بنی ہوئی ہوتی تھی، اس کا پانی ایسا ٹھنڈا ہوا کرتا تھا۔ آج ہمارے فریج کے اندر، آج ہمارے ڈسپینسرز کے ذریعے سے کس قدر ہمیں جلدی جو ہے وہ ٹھنڈا پانی مل جاتا ہے۔ اسی طرح بہت ساری چیزیں، وہ اپنے برق رفتار گھوڑوں پر بڑا فخر کیا کرتے تھے کہ اس سے تیز کوئی سفر ہمیں طے نہیں کروا سکتا، گھنٹوں کا سفر یہ کہہ لیں کہ منٹوں میں ہو جاتا ہے، اور آج ہماری دیکھ لیں کہ بڑی بڑی گاڑیاں ہیں، اے سی بھی چل رہے ہوتے ہیں، طرح طرح کی چیزیں اللہ پاک نے ایسی نعمتوں سے نوازا ہے۔ تو ان نعمتوں کا شکرانہ ادا کریں، اللہ کی عبادت پر کمر بستہ ہوں، بالخصوص رمضان کو نیکیوں میں گزاریں۔ آج کے اس عید الفطر کے اسپیشل ایپیسوڈ جس کا نام ہے بلیک اینڈ وائٹ، اس کا مقصد بھی یہی تھا، ایسے لوگوں سے آپ کی ملاقات کروانا کہ جنہوں نے اپنی دیگر دنیاوی مصروفات کے ساتھ ساتھ رمضان کو عبادت میں گزارا، اور ایسے بد نصیب اشخاص کہ جو رمضان کی قدر نہ کر سکے اور رمضان کی راتوں کو، رمضان کے ایام کو روزوں کے بغیر، نمازوں کے بغیر غفلت کے ساتھ گزار دیا، جس پر آپ نے بھی ملاحظہ کیا وہ بھی نادم تھے، شرمندہ تھے کہ ہم سے یہ غلطی ہو گئی کہ رمضان ہم نے غفلت میں گزار دیا۔ آئندہ سال اللہ پاک ہمیں پھر رمضان جیسی عظیم نعمت کو صحت کے ساتھ، عافیت کے ساتھ عطا فرمائے، اور اس رمضان کو ہم سے راضی فرمائے۔ اللہ کریم ہمیں ان باتوں پر عمل کی توفیق نصیب فرمائے، آمین بجاہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ ہے خدا رحمت لٹاتا عید میں، فضل بندوں پر ہے کرتا عید میں، ہے خدا رحمت لٹاتا عید میں، فضل بندوں پر ہے کرتا